ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دل و جان نثار کرتے ہیں، دل و جان نثار کرتے ہیں، ہم مدینے سے پیار کرتے ہیں. دل و جان نثار کرتے ہیں، ہم مدینے سے پیار کرتے ہیں. ارے پڑھتے ہیں پیارے آقا پر درود، کیا حسین کاروبار کرتے ہیں. تو اب جو ہے وہ کچھ زبان جو ہے وہ خاموش نہ رہے، سب مل کر اس کالی کملی والے محبوب کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ بندہ ناچیز جو ہے کوئی زیادہ عالم اور فاضل تو نہیں ہے، بس وہ ادنا سا ایک طالب العلم ہے. کوئی شعلہ بیان تو نہیں کرے گا، بس جو چند آیتیں، جو چند عبارتیں جو ہے وہ سبق کی یاد کی ہیں، بس وہی سنا کے اجازت چاہے گا. تو دعا فرمائیں گے. یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں تو بیان تو ان جیسے علماء کرام کا ہوتا ہے، ہم تو بس صرف سبق سنانے کے لیے آتے ہیں. تو آئیے دعا فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے چند کلمات جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آئیے کتاب رحمت سورۃ الکہف کا مطالعہ کرتے ہیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، دو نبیوں کا ذکر کیا ہے. فانطلقا، کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اسم مصمم کر کے جب واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو نشانیاں بتائی ان نشانیوں والا شخص انہیں مل گیا. تو سفید چادر اوڑے ہوئے زمین پر لیٹا ہوا ہے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ خضر علیہ السلام کے پاس جا کے ان سے باطنی علم سیکھ کے آؤ. ایک علم ہوتا ہے ظاہری علم اور دوسرا جو ہے وہ باطنی علم ہوتا ہے. تو مولانا روم صاحب نے نا وہ مسنی شریف کے اندر نا ایک وہ کہانی لکھی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا چلو. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک چیڑی اور ایک چیڑا بیٹھے تھے نا، وہ جو بزرگ تھے نا تو پھر وہ عوام الناس کو سمجھانے کے لیے نا وہ کہانیاں بیان کر دیتے تھے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک مذکر مؤنث دونوں بیٹھے ہوئے تھے. تو دور سے نا میرے جیسا ایک مولوی تھا، تو اس نے امامہ شریف بھی باندھا ہوا تھا، ٹوپی بھی رکھی ہوئی، ماشاءاللہ اس نے داڑھی مبارک بھی رکھی ہوئی تھی. تو وہ دور سے آ رہا تھا تو اس نا چیڑی نے نا چیڑے سے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ بندہ تو ہمیں شکاری لگتا ہے. آگے بات سنیے. اس چیڑی نے کہا چیڑے سے کہ بندہ تو مجھے شکاری لگتا ہے. اس نے کہا کمال کرتے ہو، دیکھو اس کی ٹور تو دیکھو، اس کی چلت دیکھو، اتنا صوفی ہے، مجھے لگتا ہے کہ تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑتا. اس نے کہا چلو دیکھ لیں، آپ انتظار کرتے ہیں، قریب تو پہنچنے دیجیے. تو وہ مولوی صاحب جو تھا اس نے تیر کمان پیچھے چھپایا ہوا تھا. وہ جیسے ہی چیڑی اور کیڑے کے ساتھ آیا اس نے وہ کمان جو ہے اس چیڑی کو مارا تو وہ چیڑا جو ہے اس کا مر گیا. اب جو ہے وہ چیڑی پریشان تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ اس کے دل کے اندر اور باتیں ہیں اور باہر سے یہ صوفی ہے، اندر سے پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہوا ہے. تو وہ چیڑی جو تھی وہ رونے لگی. اس نے کہا اب جو ہے میرا مذکر جو ہے وہ تو مر گیا ہے. تو وہ جنگل کے بادشاہ کے پاس گئی، شیر سے کہا کہ بات یوں ہے، ایک صوفی طبیعت کا شخص تھا تو اس نے میرے مذکر کو جو ہے وہ قتل کر دیا. تو شیر نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم اس کو بھی تلاش کر لیں گے جو قاتل ہے. تو اسی تلاش میں نکلے تو وہی جو قاتل تھا وہ مل گیا. تو اب شیر نے کہا اس چیڑی سے، اس مؤنث سے کہا کہ بتاؤ اب اسے معاف کرتے ہو تو بدلہ لیتے ہو.
تو اس چیڑی نے کہا کہ اب میں اس سے بدلہ تو نہیں لیتی، لیکن اسے ایک نصیحت کرتی ہوں، جب شکار کرنے کے لیے نکلو تو پھر لباس بھی شکاریوں والا پہن کے نکلا کرو، کہ نصیحت میری اس کو کر دو، کہ میں اس کو معاف تو کر دیتی ہوں لیکن میری نصیحت ہے جب شکار کرنے کے لیے نکلو تو پھر کپڑے بھی شکاریوں والے پہن کے نکلا کرو، کہ بعد سے تو نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے سر پر اور اندر جو ہے وہ تو بندے قتل کرتا ہے۔ تو میں اسی اپنے واقعے کی طرف آتا ہوں، تو میں اس اپنے واقعے کی طرف آتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا تو میں وہ بات کر رہا تھا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی، تو میں اپنی حاضری جو ہے وہ سمیٹنے لگا ہوں کیونکہ وہ اشارے وغیرہ ہو رہے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، میں ذکر کر رہا تھا حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ جب عصمِ مسمم کر کے واپس آئے تو وہی شخص جو ہے وہ سفید چادر اوڑھے ہوئے زمین پر لیٹا ہوا ہے، تو آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ سے وہ باطنی علم سیکھنے آیا ہو۔ تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ بات یہ ہے کہ راستہ کٹھن ہے، دشوار راستہ ہے، راستوں میں مشکلاتیں ہیں، تم میری باتوں پر صبر نہیں کر پاؤ گے، ہر جگہ پر اعتراض کر دو گے۔ کہا اگر اللہ نے چاہا تو میں تمہاری سب باتوں پر صبر کروں گا اور کوئی بھی اعتراض نہیں کروں گا۔ اب جو ہے وہ دونوں چل پڑے، حضرت موسیٰ اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام۔ تو اب ایک دریا جو ہے وہ پار کرنا تھا، دونوں جا رہے ہیں، تو کشتی بان جو تھا وہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو جانتا تھا تو اس نے کرایہ بھی نہ لیا۔ تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے جو عصا لیا ہوا تھا اس نے مارا کشتی پر تو اس کا پھٹا توڑ دیا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کمال کرتے ہو کہ اس کشتی بان نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، آپ نے ان کا نقصان کر دیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری باتوں پہ اعتراض نہیں کرنا، اب تو نے اعتراض کر دیا، اب چلے جاؤ، تیری میری جدائی ہو گئی۔ کہا کہ ایک مرتبہ معافی دیجیے، آئندہ اعتراض نہیں کروں گا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں معاف کر دیتا ہوں، آئندہ اعتراض نہیں کروں گے۔ تو اب جا رہے تھے دونوں، جب دریا بھی پار کر لیا تو اب دونوں جا رہے تھے، تو کچھ بچے تھے جو کھیل رہے تھے، تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے ایک خوبصورت بچہ تھا تو اس کی گردن سے پکڑا، اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر صاحب شریعت تھے، پھر کہا کہ اس بچے کا قصور کیا ہے، تم نے اس کو قتل کر دیا ہے؟ کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری باتوں پہ اعتراض نہیں کرنا، دوسرا بھی اعتراض کر دیا۔ کہا کہ ایک موقع اور دیجیے، آئندہ اعتراض نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک موقع اور دیتا ہوں۔ اب جا رہے تھے تو ایک بستی کے قریب سے گزرے تو کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے تو دے دو۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کیوں دے کھانے کے لیے، آپ تو بن بلائے مہمان ہو، ہم آپ کی روٹی کا انتظام کیوں کریں؟ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مٹی لاؤ، گارا بناؤ، ان کی دیوار لیپنا شروع کر دو۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر اعتراض کر دیا، کہا کمال کرتے ہو خضر علیہ السلام کہ انہوں نے ہمیں روٹی تک نہیں دی اور آپ ان کی دیوار لیپنا شروع کر دی ہے۔ تو کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کرو گے، اب تیسرا اعتراض بھی کر دیا ہے، اب تیری میری جدائی ہو گئی ہے، 3 اعتراض تو نے کر دیے ہیں۔ تو کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں ان 3 باتوں کی وجہ، میں آپ سب حضرات کی توجہ چاہوں گا کہ اب ان 3 باتوں کی وجہ میں